بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وسیم اکرم بلوچ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹری۔ آج کی ہماری ویڈیو یعنی کہ آج کی ہماری سٹوری ویران کھنڈر کی چڑیل کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ سہارنپور شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہونے کے لیے دو راستے تھے، جن میں سے ایک راستہ کھیتوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا تھا اور دوسرا راستہ ایک ویران کھنڈر کے پاس سے نکلتا تھا۔ شروع میں تو لوگ یہ دونوں ہی راستے استعمال کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کھنڈر کا راستہ گاؤں والے استعمال کرنا چھوڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دو دفعہ گاؤں والوں کو اس کھنڈر میں اسی گاؤں کے ایک دو آدمی کی لاشیں ملی تھی۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کی، کوشش کی تھی کہ آخر اس ویران کھنڈر میں ایسا کون سا درندہ آ گیا ہے جو گاؤں والوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے، لیکن پورا جنگل چھاننے کے بعد بھی گاؤں والوں کو یہاں کچھ بھی نہ ملا۔ اور پھر ایک دن اس کھنڈر میں گاؤں والوں کو 4 لوگوں کی اور لاشیں اسی کھنڈر میں ملی، جس کی وجہ سے گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ اسی لیے گاؤں والوں نے اس کھنڈر سے آنا جانا بالکل بند کر دیا اور گاؤں کے سبھی لوگ اس کھنڈر میں جانے سے منع کرتے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کھنڈر میں نہ کوئی گیا اور نہ ہی کھنڈر کے راستے سے کوئی گاؤں میں داخل ہوا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور گاؤں والے اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں مصروف رہے۔ اب گاؤں والے کھنڈر میں پائی جانے والی لاشوں کا واقعہ کو بالکل بھول چکے تھے، کیونکہ اب کوئی بھی اس کھنڈر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے گاؤں والوں کے ساتھ دوبارہ ایسا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ جلدی ہی ان پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے جو ان کی نیندوں کو اڑا کر لے جانے والی ہے۔ اس آفت کے گاؤں میں آتے ہی ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے، پورا گاؤں خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو دن کے وقت بھی گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ دراصل ہوا یوں کہ اس گاؤں میں ایک رشید نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ رشید کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اس کے علاوہ رشید کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کو رشید نے پڑھنے کے لیے شہر بھیجا ہوا تھا۔ رشید کے اس چھوٹے بھائی کا نام فیض تھا۔ فیض بہت اچھا اور ہونہار لڑکا تھا۔ وہ شہر میں دل لگا کر پڑھائی کر رہا تھا۔ اس کی پڑھائی اور رہنے کا پورا خرچ اس کے بڑے بھائی رشید نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنی بھائی کو پڑھا رہا تھا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری پر لگ جائے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب فیض نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور وہ اپنے بھائی رشید کے پاس واپس گاؤں آنے کے لیے شہر سے روانہ ہو جاتا ہے۔ فیض چونکہ بچپن سے ہی شہر پڑھائی کے لیے چلا جاتا ہے، اسی لیے اسے اس کھنڈر کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کھنڈر کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے وہ اس کھنڈر کے راستے سے گاؤں میں آ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا کہ اچانک اس نے کسی چیز کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ فیض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وہ پھر چلنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے پھر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس نے جو نظارہ دیکھا اسے دیکھ کر تو جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ فیض کے سامنے ایک بھیانک قسم کی چڑیل کھڑی ہوتی ہے جو پل پل میں اپنا رنگ تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی اس چڑیل کے پورے بدن کا رنگ سرخ ہو جاتا تو کبھی نیلا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس چڑیل کے اندر کئی رنگوں کی چڑیلیں بسی ہوتی ہیں۔ فیض نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سامنا اتنی بھیانک چڑیل سے ہو جائے گا۔ چڑیل جو کہ بڑی بھیانک نظروں سے فیض کو گھوری جا رہی تھی اور بار بار اپنی منہ سے زبان ایسے نکال رہی تھی جیسے کوئی زہریلا سانپ اپنے منہ سے بار بار زبان نکالتا ہے۔ اب فیض کا سر چکرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر فیض بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب فیض کو ہوش آتا ہے تو وہ
हड़बड़ाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसके आसपास कोई न था और वो फिर जल्दी से उठकर अपने भाई के घर की तरफ चल दिया। फैज़ अपने भाई के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। फैज़ की इस वक्त हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, इसकी सांसें फूली होती हैं और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता है। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कौन है? फैज़ का भाई रशीद दरवाजे पर आकर पूछता है। फैज़ ने घबराते हुए कहा, मैं हूँ फैज़। रशीद ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि फैज़ बहुत घबराया हुआ है और उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है। रशीद ने फैज़ से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों और तुम्हारा पूरा बदन भीगा क्यों है? क्या दौड़ लगा कर आ रहे हो? फैज़ ने चारपाई पर बैठकर 2 मिनट सांस लेते हुए बताया कि आज इसके साथ बहुत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। ऐसा वाक़या आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। जो मंज़र मैंने देख कर आ रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मंज़र को देखने के बाद मैं ज़िंदा कैसे हूँ। रशीद ने अब फ़िक्रमंद होते हुए पूछा कि आखिर क्या हुआ और तुमने कौन सा मंज़र देख लिया है जिसके देखने से तुम मर ही जाते? ऐसा क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही। फैज़ ने फिर सारी तफसील अपने बड़े भाई रशीद को बताई कि वो खंडर के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछे आ रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। और फिर मैं और आगे गया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, और जब मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक और खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल के नाखून इतने लंबे थे कि अगर वो मुझे एक हाथ मारती तो मैं तो वहीं ढेर हो जाता। उस चुड़ैल के पूरे बदन और चेहरे का रंग उसी तरह तब्दील हो रही थी जैसे गिरगिट अपनी रंग तब्दील करता रहता है, और वो अपनी ज़बान इस तरह बार बार मुँह से निकाल रही थी कि जैसे कोई जहरीली सांप। मेरे तो अलग से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर मैं बेहोश हो गया और ये सारा वाक़या सुनकर रशीद के भी रूंगने खड़े हो गए थे, और उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए हो, वरना आज तक इस खंडर के आसपास से कोई इंसान तो गया, जानवर भी नहीं गुजर सकता है। वहाँ तो इससे पहले भी कई लोगों की लाशें हमें मिल चुकी हैं, इसीलिए हम सारे गांव वाले ने इस जंगल से आना जाना बंद कर दिया। लेकिन ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें इस जंगल के बारे में आगाह नहीं किया था, और आज तुम इस खूंखार चुड़ैल के हाथों बच गए हो। फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि फैज़ की जान बच गई। लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं था कि कभी भी किसी चुड़ैल, बदरू या जिन भूत की नज़र किसी इंसान पर पड़ जाती है तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। फिर रशीद ने अपने भाई को गले से लगाया और उसे आइंदा इस खंडर की तरफ जाने पर सख्ती से मना कर दिया। फिर थोड़ी देर फैज़ और रशीद आपस में बातें कर रहे थे और उसके बाद दोनों भाई अपने चारपाई पर लेट कर सो गए। अगले दिन रशीद ने फैज़ से पूछा कि तुम यहाँ कितने दिन तक रहोगे? तो फैज़ ने कहा कि भाई रशीद, मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मुझे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती मैं आपके पास ही रहूँगा, और फिर नौकरी मिलने पर मैं आप सबको भी अपने साथ शहर ले जाऊँगा। फिर हम वहीं रहेंगे। इतनी देर तक मैं इस गांव में रहकर कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ ताकि आपकी भी मदद हो सके। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। बड़े भाई रशीद ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात कि तुम यहाँ मेरे पास रहोगे और यहीं काम करोगे। अब तुम यहाँ जी लगाकर मेहनत करना ताकि हम तुम्हारी भी जल्दी से शादी कर दें। इसके बाद रशीद ने फैज़ से कहा कि आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ के चौधरी साहब के पास ले चलता हूँ। चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। ठीक है भाई साहब, फैज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों भाई नाश्ता करके घर से निकल गए और ज़मींदार साहब के डेरे की तरफ चल दिए। ज़मींदार साहब के डेरे पर पहुंचकर रशीद ने ज़मींदार साहब को सलाम किया। फैज़ ने भी ज़मींदार साहब को सलाम किया और फिर रशीद ने ज़मींदार साहब को अपने भाई के मुतालिक बताया कि वो शहर से तालीम हासिल करके आया है और जब तक उसे कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती फैज़ यहीं पर काम करेगा। अगर आप उसे काम दिलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
زمیندار صاحب جو کہ ایک نیک اور اچھے آدمی تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے رشید سے کہا کہ ضرور رشید، ہم تمہارے بھائی کے لیے کسی نہ کسی کام کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ پھر زمیندار صاحب نے اپنے منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ رشید کے بھائی کو ہمارے چاولوں کا کارخانے میں منشی کے طور پر رکھ لیں۔ منشی نے زمیندار صاحب کا حکم پاتے ہی فیض سے کہا کہ آؤ میں تمہیں کام سمجھا دیتا ہوں۔ فیض اتنے آسانی سے نوکری مل جانے پر بہت خوش تھا۔ اس نے زمیندار صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے بھائی سے اجازت لی اور منشی کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد رشید نے بھی زمیندار صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو دونوں بھائی کام سے واپس گھر لوٹ آئے تھے۔ فیض نے اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے اس کے لیے اتنی اچھی نوکری کا بندوبست کر دیا۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں بھائیوں نے بہت ساری باتیں کی اور پھر فیض اپنے دونوں بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ مصروف ہو گیا اور رشید چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد رات کے تقریباً 10 بجے تک سبھی لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور پھر گہری نیند میں سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو رشید کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ رشید کی نظر ساتھ والی چارپائی پر پڑی جس پر اس کا بھائی فیض سو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ فیض اپنی چارپائی پر موجود نہ تھا۔ رشید نے سمجھا کہ شاید فیض باتھ روم گیا ہوگا، لیکن جب کچھ دیر گزر گئی تو رشید نے چارپائی سے اٹھ کر باتھ روم میں جا کر دیکھا تو فیض وہاں موجود نہ تھا۔ رشید کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ آخر فیض اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے۔ پھر اچانک رشید کی نظر دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رشید کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف گیا اور اس نے گھر سے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھا تو اس کی نظر فیض پر پڑی جو کہ وہ ویران جنگل کی گھر سے باہر نکل کر ویران جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ رشید نے وہیں کھڑے ہو کر فیض کو آواز دی لیکن فیض نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ رشید بھی اپنے بھائی فیض کے پیچھے چل دیے تاکہ وہ اسے ادھر جانے سے روک سکے۔ پھر دور جا کر رشید نے فیض کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ آج کی پارٹ یہی تک ہی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ پارٹ بہت جلد آپ لوگوں تک پیش کی جائے گی۔